بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو اور ربط و تعلق کا یہ سلسلہ قائم رہ سکے۔ ناظرین، ایک خبر ہے کہ بھارت نے آل پارٹیز حریت کانفرنس پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے جو ٹیرر فنڈنگ کے کیس ہے اس کو اس انداز سے تیار کیا جا رہا ہے، اس کا جو رخ اس انداز سے ترتیب دیا جا رہا ہے کہ اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ اس اتحاد کی کو کالعدم قرار دینے پہ کی صورت میں برآمد ہو۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کشمیریوں کی ایک جو سیاسی ریپریزنٹیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے جو 1993 میں قائم کیا گیا تھا، اس وقت جب کشمیر میں مسلح تحریک زوروں پر تھی اور درجنوں تنظیمیں بھارتی سیکورٹی فورسز یا بھارتی فوج اور قابض جو قوتیں ہیں ان کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ تو کشمیر کی تحریک کا ایک سیاسی چہرہ بنانے کے لیے بیرونی دنیا کو کشمیریوں کا جو سیاسی پیغام ہے، ان کی خواہشات اور امنگیں ہیں، اس سے آگاہ کرنے کے لیے اس الائنس کا جو اتحاد ہے اس کی بنیاد اور بنا 1993 میں پڑی تھی۔ 26 تنظیمیں اس وقت جو کشمیر کی تمام قابل ذکر تنظیمیں تھیں، جو تمام طبقات کی نمائندہ تھیں، تمام سوچوں کی عکاس تھیں، وہ اس اتحاد میں جمع تھیں، جن میں جہاں پرو پاکستان، پرو فریڈم جماعتیں تھیں، وہیں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی صورت میں پرو انڈیپینڈنٹ تنظیم بھی اس اتحاد کا حصہ تھی۔ حریت کانفرنس کا جو بنیادی قیام کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کشمیر کی مسلح تحریک کے دباؤ کے نتیجے میں بھارت مذاکرات کی میز پر آئے تو ایک سیاسی پلیٹ فارم موجود ہونا چاہیے جو بھارت کے ساتھ بات چیت کرے، یا جب کبھی کوئی بیرونی طاقت سہولت کاری کے لیے یا اس مسئلے کی جزئیات کو اور اس کی ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے کشمیر کا رخ کرے تو کشمیر میں ایسی سیاسی قیادت اور سیاسی اتحاد موجود ہونا چاہیے جو اس پرو فریڈم اور پرو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس کی جو نمائندگی ہے وہ کر سکے۔ ایک طویل عرصے تک تو حریت کانفرنس اس ضرورت کو پورا کرتی رہی۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب امریکہ نے حریت کانفرنس سے اور حریت کانفرنس کے جو دوست ہیں، اتحادی ہیں، ان سے یہ مطالبہ شروع کیا کہ حریت کانفرنس اپنی نمائندہ حیثیت ثابت کرے الیکشن لڑ کر۔ تو 1993 کا یہی زمانہ تھا جب نواز شریف صاحب نے حریت کانفرنس کے ایک وفد سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا وجود جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے ثابت کیوں نہیں کرتے اور انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیتے۔ ظاہر ہے اس کے جواب میں پھر حریت کانفرنس کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے مسلم متحدہ محاذ کی مثال دی تھی کہ جسے 1987 میں ہرا دیا گیا تھا زور بازو سے بھارت کی فورسز نے، بھارت کی انتظامیہ نے۔ تو اس طرح ایک طویل عرصے تک تو یہ اتحاد چلتا رہا اپنی راہ پر، لیکن پھر جنرل مشرف کے دور میں جو پیس پروسیس شروع ہوا اس وقت اختلاف ہوا۔ حریت کانفرنس کے اندر دو سوچیں ہمیشہ سے موجود تھیں، ایک تھوڑا سخت گیر سوچ تھی جس کی عکاسی اور قیادت سید علی گیلانی صاحب کر رہے تھے، دوسری تھوڑا سافٹ تھی اور اعتدال پسند اس کو اس وقت کہا جاتا تھا۔ میر وائز عمر فاروق صاحب کی قیادت میں وہ سوچ بھی حریت میں موجود تھی، لیکن اس وقت پھر بھارت کی جو قیادت ہے، بھارت کی حکومت ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کے ایشو پر حریت کانفرنس میں اختلاف رائے ہوا اور یہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کی قیادت سید علی گیلانی صاحب کر رہے تھے، دوسرے کی قیادت میر وائز صاحب کر رہے تھے، لیکن بہرحال دونوں دھڑوں کا مقصد، منتہائے مقصود جو ہے وہ اور منزل وہ ایک ہی تھی، یعنی کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے کام کرنا، مزاحمت کرنا، جد و جہد کرنا۔
اب کچھ عرصے سے حریت کانفرنس بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے کہ جو بھارت نے ایک سخت گیر فیصلہ لیا، پورے پیس پروسیس کو لپیٹ دیا اور پاکستان کی طرف سے بڑھائے جانے والے دوستی کے ہاتھ کو جھٹک دیا، تو اس کے بعد حریت کانفرنس کچھ ارریلیونٹ سی ہو گئی، اور خود اس کے ارریلیونٹ ہونے کا آغاز اس وقت ہوا جب 3 سربراوردہ شخصیات سید علی گیلانی، میر باعث عمر فاروق اور یاسین ملک نے مشترکہ مزاحمتی فورم بنا کر کئی زوردار احتجاجی تحریکوں کی قیادت کی، کیلنڈر جاری کیے اور ایک نئے فورم کی ایک بنیاد ڈالی۔ چونکہ یہ تینوں لیڈر خاصے پاپولر تھے وادی کے اندر، اور اپنے اپنے سرکلز میں ان کی بڑی فالوور شپ تھی اور فالوئنگ تھی، اور ان کے پیروکار بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے، بڑے سخت جان تھے اور اپنی قیادت کے ساتھ بڑی گہری وابستگی رکھتے تھے۔ اس لیے ان 3 قائدین کی سربراہی میں مشترکہ ریزسٹنس فورم بنا، جس سے کسی حد تک حریت کانفرنس پہلی بار ارریلیونٹ ہو گئی کشمیر کے سیاسی منظر سے۔ اب تو جب سے 5 اگست کے بعد بھارت نے منظر نامہ ہی بدل دیا ہے، پوری بساط کو ہی لپیٹ دیا ہے، تو اب حریت کانفرنس باقاعدہ طور پر سیاسی منظر سے الگ کر دی گئی ہے یا اسے مائنس کر دیا گیا ہے اس پورے منظر نامے سے۔ حریت کانفرنس کے اب ایک نئے انداز سے ٹیرر فنڈنگ کیس، منی لانڈرنگ کیس، اور اس کے بعد سے کچھ جو میڈیکل کی سیٹوں کا ایک ایشو بنایا گیا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات اٹھائے گئے ہیں جس سے اس مقدمے کو تقویت مل رہی ہے کہ بھارت اس تنظیم پر، اس سیاسی الائنس کے دونوں دھڑوں پر پابندی لگانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس کی 3 جو فعال اکائیاں ہیں، جماعت اسلامی، لبریشن فرنٹ اور دختران ملت، ان پر پہلے ہی پابندی عائد کی جا چکی ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود بھی کشمیر میں تحریکیں بھی چل رہی ہیں، مزاحمت بھی ہو رہی ہے، جلسے جلوس اور مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور کشمیری عوام جب بھی موقع ملے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار اور عکاسی بھی کرتے ہیں۔ حریت کانفرنس کے بارے میں وہی ظاہر ہے بھارت کا ایک روایتی الزام ہے کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کرتی ہے، مختلف انداز سے پیسہ منگوایا جاتا ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لیکن غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے حریت کانفرنس اور بھارت کا اپنا اپنا موقف ہے۔ حریت کانفرنس بھارت اپنے جس قبضے کو، جس کنٹرول کو ڈی جور سمجھتا ہے، حریت کانفرنس اسے ڈی فیکٹو سمجھتی ہے، اور یوں یہ ایک واضح اختلاف ہے۔ بھارت جس بات کو غیر قانونی سمجھتا ہے، حریت کانفرنس یا پرو فریڈم سینٹیمنٹ ہے، وہ اسے اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، وہ اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے تحت اس بات کو وہ قانونی سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خلیج ہے کہ جس کو پاٹنا آسانی سے ممکن نہیں ہے، جس کو کم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کو کسی طویل المیعاد قسم کے پیس پروسیس یا کسی مضبوط شخصیت کی سہولت کاری کے نتیجے میں ہی اس خلیج کو پاٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے بھارت جس بات کو حریت کانفرنس کی غیر قانونی سرگرمی کہتا ہے، حریت کانفرنس اس سرگرمی کو شاید اپنا حق سمجھتی ہے، یا اس سرگرمی کو اپنا یعنی وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے پاس دلائل موجود ہیں۔ لیکن بہرحال ایک مقدمہ تیار ہے، اور بھارت کے اخبارات بھی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی موقع پہ حریت کانفرنس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، دونوں دھڑوں کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حریت کانفرنس کو کالعدم قرار دینے سے کیا کشمیریوں کی تحریک بھی کالعدم قرار پائے گی؟ کیا وہ بھی غیر قانونی قرار پائے گی؟ کیا وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اگر ہم تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ اس کا جائزہ لیں تو اس کا جواب یکسر نفی میں ملتا ہے۔ ہم کشمیریوں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کی جڑیں مہاراجہ کے دور میں موجود ہیں۔ 1932 سے جب مسلم کانفرنس کی صورت میں ایک سیاسی بیداری کی تحریک چلی اور لوگوں نے منظم ہونا شروع کیا، گو کہ پوری طرح اس کے خد و خال حریت پسندانہ نہیں تھے اور وہ اس سسٹم کے اندر کچھ اصلاحات چاہتی تھی، لیکن بہرحال الٹیمیٹ اس کا گول اور الٹیمیٹ نتیجہ پھر وہی نکلنا تھا اور وہی برآمد ہونا تھا۔ پھر نیشنل کانفرنس کی صورت میں پھر وہ ایک جو ہے ایک فریڈم
یا تھوڑا سا انقلابی سینٹیمنٹ کے ساتھ سامنے آئی، اور پھر دوبارہ مسلم کانفرنس کا احیا ہوا، اور 1947 کے بعد جب حالات یکسر بدل گئے تو پھر کئی نئے ناموں کے ساتھ وہاں پرو فریڈم جذبہ ہے یا جذبات ہیں وہ سامنے آتے چلے گئے۔ ایک دور میں محاذ رائے شماری قائم ہوئی جب شیخ صاحب کو برطرف کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور نیشنل کانفرنس پر پابندی لگی، تو محاذ رائے شماری کے نام سے کشمیری اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ اس میں نیشنل کانفرنس کے لوگ بھی تھے، اس میں ماضی کا پرو مسلم کانفرنس سینٹیمنٹ بھی موجود تھا، اور یوں یہ ایک بڑا محاذ بن گیا تھا کشمیریوں کی جد و جہد کا۔ اسی طرح پھر موئے مبارک کی تحریک جب چلی تو اسے عوامی مجلس عمل کے نام سے لیڈ کیا، ایک نئی شخصیت سامنے آئی، میر وائز مولوی محمد فاروق کی صورت میں ایک نوخیز اور نوجوان قیادت ملی اس تحریک کو، اور دہائیوں تک پھر جو ہے یہ جو جذبات ہیں یہ سلگتے رہے، ان جذبات کے انگارے اور ان جذبات کی چنگاری۔ پھر جب وقت کچھ اور آگے بڑھا تو پھر الفتح کے نام سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی مزاحمت کی، اور لوگ نئے بینر تلے نئے انداز سے جد و جہد کرنے لگے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے ہم تو مسلم متحدہ محاذ کی ایک تحریک ہے کہ جس نے اعلان کیا کہ ہم صندوق کے ذریعے بندوق کی جنگ جیتیں گے، اور کفن بردوش مظاہرے کر کے اس نے ایک کشمیریوں کے جو جذبات اور احساسات ہیں اس کے تار چھیڑنے کی کوشش کی۔ پھر تھوڑا سا آگے آئیں تو پھر جب کشمیر میں مسلح تحریک شروع ہوئی تو پھر بہت سی تنظیمیں اس حوالے سے بہت کھل کر سامنے آئیں، اور پھر ان کو سیاسی کور دینے کے لیے سیاسی جماعتیں بھی آگے آئیں۔ تحریک حریت کشمیر 90s میں بنی، لیکن اس کو براڈ بیسڈ ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی تھی کہ جو کشمیریوں کے جذبات کی نمائندگی کرے، اور کسی بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر وہ کشمیریوں کے جذبات اور احساسات بھارت تک پہنچائے یا بیرونی دنیا تک پہنچائے۔ تو APHC کے نام سے پھر جو الائنس بنا یہ پھر اسی مقصد کے لیے قائم ہوا تھا۔ کئی دہائیوں تک یہ تحریک آگے بڑھتی رہی، اور اب یوں لگتا ہے کہ شاید یہ اپنی تنظیم کے طور پر اپنی طبی عمر پوری کر گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیریوں کا جو سینٹیمنٹ ہے، یعنی حریت کانفرنس جو ہے وہ صدائے حریت تو ہے وقت کی، لیکن وہ صدائے حریت کی یعنی اس کو سول ریپریزنٹیشن نہیں ہے، وہ حریت کی آواز کا نعم البدل نہیں ہے۔ حریت کی آواز اپنی جگہ ہے، وہ تنظیموں کی، وہ شخصیات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر وہ شخصیات کی محتاج ہوتی تو شیخ عبداللہ صاحب جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی 22 سال کے بعد پھر کمپرومائز کرنے پر آمادہ ہوئی تو اس تحریک کو وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر تنظیموں کی محتاج یہ تحریک ہوتی تو پھر بہت سی تنظیمیں آئیں اور گئیں۔ مسلم متحدہ محاذ جیسی زوردار تحریک کے جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کے بعد اس سینٹیمنٹ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، دفن ہو جانا چاہیے تھا، دب جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ سینٹیمنٹ چونکہ اس کی کچھ بنیادیں ہیں، چونکہ اس کی کچھ جڑیں ہیں، اس کی کچھ وجوہات اور اسباب ہیں، اس لیے یہ سینٹیمنٹ ختم ہونے کی بجائے منتقل ہوتا ہے، آگے منتقل ہوتا ہے، نسلوں کو منتقل ہوتا ہے، مختلف ناموں سے جو ہے یہ آگے چلتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب حریت کانفرنس پر اگر پابندی لگتی ہے تو اس کا تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مدعا یہ نہیں ہے یا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی پر پابندی لگ گئی، صدائے حریت پر پابندی لگ گئی، کیونکہ صدائے حریت جو ہے وہ لوگوں کے دل اور دماغ سے تعلق رکھتی ہے، وہ ان کی سوچوں سے ابھر کر ان کے لبوں تک آتی ہے، اور صدا جب دبتی ہے تو پھر کسی نے خوب کہا ہے کہ دبا سکو تو صدا دباؤ، بجھا سکو تو دیا بجھاؤ، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ تو حریت کانفرنس پر پابندی لگتی ہے یا نہیں لگتی، ان دونوں چیزوں کا کشمیر کے صدائے حریت سے، اس کے سینٹیمنٹ سے، اس کی حقیقی جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور سہارے تلاش کرتا ہے، وہ ریئلٹی کو المیہ یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں 20 سال لگے ریئلٹی کو تسلیم کرنے میں، اگر یہی ریئلٹی، یہی حقیقت 10 سال پہلے
تسلیم کی گئی ہوتی تو شاید آج یہ منظر جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، ان مناظر سے دنیا کی نگاہیں آشنا نہ ہو رہی ہوتی۔ لیکن کیا کریں کہ تاریخ کی اپنی ایک طاقت کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، وہ بالآخر حماقتوں کی دلدل میں پھنسنے کے بعد ہی بہت کچھ نہ کچھ سیکھتی ہے۔ اور اس کیس میں بھی جو اس وقت ہمارے ہاں چل رہا ہے، یعنی کشمیر کا، اس میں بھی طاقت ہمیں ایسی ہی حماقتیں اور ایسی ہی غلطیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حریت کانفرنس پر پابندی ایسا ہی ایک کمزور سہارا ہے حالات کے دھارے کو بدلنے کا اور حالات کو اپنے حق میں کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔